اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام علی مقام کے پیغام کے حوالے سے، ان کے سفر مکہ سے کربلا کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے حسین وارث انبیاء۔ السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ زیارت کہ جس میں امام علی مقام کو انبیاء کے وارث ہونے کے حوالے سے اس میں گفتگو اور اس میں ذکر ہے کہ امام علی مقام آدم سے لے کے خاتم تک، اور اس کے بعد مولا علی مرتضیٰ، اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، اور بڑی خدمات ہیں اس شہر کراچی میں آپ کی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز خطیب اہل بیت محترم علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، نوحہ خاں، منقبت خاں، اور شاعر اہل بیت ہیں بہت خوبصورت انداز میں، جہاں ان کے اشعار ہیں اور ساتھ ہی بہت خوبصورت آواز کے ساتھ ان اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب سید سکندر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز میں قبلہ محترم جناب فیروز الدین رحمانی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا علیہ السلام نے جناب سید الشہداء امام علی مقام کی شان اقدس میں جو احادیث مبارکہ بیان فرمائیں، اگر کچھ احادیث ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ اللہ کے نام پاک سے ہمارے کاموں کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ دعاؤں پر اختتام ہوگا۔ آج کا یہ پروگرام محسن انسانیت کے سلسلے میں ان پروگراموں کی یہ ایک کڑی ہے، کیونکہ محرم الحرام آ رہا ہے، اور اس محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے فضائل اہل بیت اور فضائل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے جائیں گے، اور صرف ایک قرآن کی مختصر سی آیہ مبارکہ بیان تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یعنی انسان کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ بے شک۔ اور الحمدللہ اس وقت آج ہم سچ کے ٹی وی سے بھی بات کر رہے ہیں، جی، اور سچائی ہماری بنیاد ہے۔
مسلمانوں کی، بے شک، اور ہمیں ہمیشہ سچ اس لیے بولنا چاہیے کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت قرار دی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ امام عالی مقام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی ہیں، میدان کربلا میں ڈٹ گئے اور مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک آنے کا کوئی مقصد تھا، کیونکہ حضور نے یہ پہلے ہی فرمایا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، اب اگر اس حدیث کی ہم مسلمان ڈیپلی اسٹڈی کریں کہ نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین سے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حسین مجھ سے، اب میں حسین سے کیسے؟ یہ بتانا مقصود تھا، کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے، ہمارے آقا و مولا کو قیامت تک کے حالات اور واقعات بتاوے، بے شک، اور آپ نے شہادت کی بھی امام عالی مقام کی خبر دی تھی۔ بے شک، یہاں میں یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کو معلوم ہے اور اسی کی روشنی میں نبی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک، ایک بہت خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سید الانبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا جس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا مختلف انداز میں، مختلف مرحلوں میں، کبھی خطبے کی صورت میں، کبھی ممبر پہ، کبھی مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر مختلف انداز میں حسین ابن علی کا تعارف کرایا۔ اور آپ کے زبان اقدس سے، جو زبان وحی الہی کے بغیر جنبش تک نہیں آتی اس زبان میں، اس وحی الہی سے گویا ہونے والی زبان سے متعدد مقامات پر امام علی مقام کے ذکر کو جاری کیا۔ کچھ اگر احادیث مبارکہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کے سلسلہ سوال اور ڈاکٹر صاحب کے جواب کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ضرور ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن آپ اگر اس رسول خدا کے اس حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا مجموعہ ہے، اور اس کو میں ثابت کروں گا کہ وہ کس طرح سے ہے۔ جی، حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں کہ کوئی بھی جو نواسا ہوتا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے، لیکن کوئی نانا براہ راست جو ہے وہ اپنے نواسے سے منسلک نہیں ہوتا۔ تو پھر رسول خدا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ تو میں اس کو چند لہجوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا نے یہ اس لیے فرمایا کہ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، واہ، اور کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ کیا بات ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ کیا بات ہے، اور اس کو میں مزید اگر کھولوں کہ کربلا کے بعد میں حسین سے کیسے ہوں، کہ نماز اگر باقی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے، کیا بات ہے، یہ قرآن باقی ہے تو حسین ابن علی کی بے وجہ شک سے، ہے، یہ نماز اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے، یہ اگر حج باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، اور فقط رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ جو آپ نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رسول خدا یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین کے خلاف ہے گویا میں اس کے خلاف ہوں۔
اب نبی جو یہ بات کر رہے ہیں، نبی تو اس وقت تک کچھ نہیں بولتے جب تک خدا کا کلام نہیں ہوتا. اب اگر کوئی حسین یا حسینیوں پر کوئی بات کر رہا ہے، وہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کوئی بات نہیں کر رہا، وہ براہ راست رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور یہ وہ نبی ہیں، دیکھیے آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ وہ نبی ہیں کہ جب وہ ممبر رسول یعنی کہ رسول خدا اپنے ممبر پر سوار ہیں اور سامنے سے حسین ابن علی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے ممبر کا تقاضا کیا ہے. ہم ممبر رسول کی بات کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، تو ممبر میں اگر میرا کوئی بیٹا آ رہا ہو اور میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا چاہنے والا کوئی چھوٹا بچہ، معصوم بچہ اگر اٹک کے گر جائے تو ممبر کا تقاضا کیا ہے کہ ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں ممبر کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ مجھے یقین ہوگا کہ جو اتنے سارے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھا کر جائے گا اور اس بچے کو اٹھا کر لے آئے گا. لیکن وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ حسین ابن علی تھے. وہ کوئی عام ممبر نہیں تھا، وہ ممبر رسول خدا تھا. وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ رسول خدا تھے. انہوں نے اپنے ممبر کو چھوڑا اور جا کے حسین ابن علی کو پکڑا، اور فقط پکڑا نہیں بلکہ حسین ابن علی کو اپنی گود میں سوار کیا اور ممبر پر بٹھایا اور دنیا کو یہ بتایا، اے دنیا والو یہ حسین ابن علی ہے، اس کو پہچان لو. اچھا، میں گزارش کروں گا محترم جناب سید سکندر زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے. میرا وجود تو ایک سنگے آستاں ہے فقط، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے. ناظرین کرام، ایک بار پھر بریک سے آپ کو خیر مقدم. ہمارا موضوع محسن انسانیت، اور اسی عنوان سے ہمارے سلسلے گفتگو کا آج پروگرام وارث انبیاء امام علی مقام. کس طرح امام علی مقام انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے، اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں قبلہ فیروز الدین رحمانی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا امام علی مقام کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن سے کچھ فضائل امام علی مقام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا. اصل میں امام علی مقام اس رسول کے نواسے ہیں کہ جن پر قرآن کریم نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول آل رسول کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اور آپ نے ابھی حدیث میں جو بیان کی گئی یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، تو اب یہ نبی کا بولنا اس کے رب کا بولنا ہے. کہتا وہی ہے جو اس کا رب کہتا ہے. بے شک یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ محسن انسانیت کا نواسا جس طریقے پہ سرور کائنات تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام بنے، آپ نے امامت فرمائی،
اور یہ اس نبی کا نواسا ہے کہ جس نبی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ ٹھیک۔ اب جو اللہ کے دین کو رسول کے نواسے نے قائم کرنے کے لیے قربانی دی، اور رسول نے یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور اپنا ظاہر کیا کہ میں ان سے ہوں، تو یعنی اللہ کا نبی اور امام عالی مقام لازم و ملزوم، ٹھیک۔ یہ بتا دیا کہ یہ میرے دین کا بھی وارث ہے، دین کے لیے قربانی دے گا۔ پہلے سے آپ نے پیشین گوئی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یہ قربان ہوگا کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ ٹھیک۔ امام عالی مقام نے ایسے حالات میں دین کے ڈیفنس کے لیے، دوسرے معنی میں یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اللہ کے نبی کا اور وارث انبیاء ہونے کا یہ ثبوت دیا ہے کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانی دی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت نے امام علی مقام کا تذکرہ فرمایا، چاہے وہ آیے مباہلہ ہوں، چاہے آیے تطہیر ہوں، چاہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ہوں، مطلب پورا سورہ دہر جس کو سورہ انسان کہتے ہیں، وہ اہل بیت کے گھرانے کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے، اور بالخصوص امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن کی بیماری کے بعد جو روزے رکھے گئے، قرآن نے جا بجا تذکرہ فرمایا، اور قرآن نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، مفسرین قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور امام علی مقام نے واقعاً وہ ایسا ذکر کیا اللہ رب العزت کا اپنا سر تن سے جدا ہوا، لیکن یہ کہ نوک نیزے پر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ آج پوری دنیا میں تمام انسان مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو کرتے ہی ہیں لیکن غیر مسلم بھی آج امام حسین کا نام اور ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تیرا ذکر کروں گا، چونکہ اللہ نے ذکر خود نہیں کرنا بلکہ اللہ نے ذکر کروانا ہے، چرند سے، پرند سے، تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جس طرح سے ہم انسان ہو کر فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو قرآن بھی امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور میں اگر اس کو اس طرح سے اس باب کو اگر سمیٹنے کی کوشش کروں کہ جب تک قرآن میں آیے تطہیر موجود ہے جب تک امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، بے شک۔ جب تک قرآن میں آیے مباہلہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، جب تک قرآن میں سورہ فجر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، جس طرح قرآن میں باقی آیے تطہیر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، سورہ دہر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک حسین باقی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور حسین وارث انبیاء، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام سامعین اس جواب کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کائنات میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا ذاکر کون بنا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ اور امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کیسے ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو یہ دو سوال ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا وجود اس تخلیق کی حضرت آدم کو خلق کیا، تو حضرت آدم ایک سرزمین سے گزرے، ٹھیک، اور گر کر زخمی ہو گئے، ٹھیک، اور آپ کے پیر سے خون جاری ہوا، صحیح۔ تو حضرت آدم نے فرمایا یا اللہ یہ کون سی زمین ہے کہ جس پہ تیرا نبی گر کر زخمی ہو گیا؟ تو اللہ نے جواب دیا اے آدم یہ سرزمین کربلا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سرزمین کربلا ہے۔ واہ۔ تو حضرت آدم نے سوال کیا یا اللہ مجھے بتائیں کہ اس سرزمین کربلا میں کیا ہوگا؟ ٹھیک، تو خدا نے جواب دیا اے آدم اس سرزمین کربلا پر نبی کے نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کون شہید کرے گا؟ اللہ، تو خدا نے جواب دیا کہ
امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کرے گا اس کو یزید کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت آدم نے یہ بات سنی، تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں، جیسے ہی حضرت آدم نے یہ بات سنی تو یہ کہا کہ لعنت ہو یزید پر۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلا ذاکر کون ہے؟ خدا ہے، خدا ہے، بالکل، جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ بے شک ہے۔ کائنات پر امام حسین علیہ السلام کے لیے مصائب پڑھنے والا سب سے پہلا خدا ہے، اور یزید پر سب سے پہلے لعنت کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ معاملہ رکا نہیں، انبیاء کی جہاں تک بات آ رہی ہے یہ معاملہ رکا نہیں، یہ معاملہ تھوڑا سا اور آگے چلا۔ حضرت نوح کی کشتی جب اس سرزمین سے گزری اور ڈگمگانے لگی تو حضرت نوح نے سوال کیا، یا اللہ یہ کون سی سرزمین ہے کہ جس پہ تیری نبی کی کشتی ڈگمگا رہی ہے؟ پھر اللہ نے وہی جواب دیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے کہ جس میں حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پھر یہ سلسلہ نہیں رکا، پھر وہاں سے حضرت ابراہیم گزرے، حضرت اسماعیل گزرے، اور باقی انبیاء وہاں سے گزرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی اور واقعہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام کا جہاد ہے وہ سن 61 ہجری میں تو رونما ہوا ہے، لیکن خدا اس کے بارے میں اپنے انبیاء کو پہلے ہی بتا رہا ہے۔ کیا بات، اور اس طرح سے بتا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے۔ میں یہ کہوں یا اللہ، جو آپ کا سوال ہے، میں کہوں یا اللہ آپ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے ذاکر بنے، آپ کے انبیاء سامعین بنے، آپ کے انبیاء یزید پر لعنت کرنے والے بنے، آپ کے انبیاء گریہ کرنے والے بنے۔ یا اللہ آپ اس ثواب کو فقط انبیاء تک محدود کر دیتے، ٹھیک، آپ نے ذکر کو فقط اپنے تک اور انبیاء تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ کا یہی جواب آئے گا کہ میں خدا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس ثواب میں فقط میرے نبی شامل ہوں، میں یہ چاہتا ہوں یہ کائنات میں ثواب تقسیم ہو جائے، اور یہ کائنات میں جو ثواب اسی وجہ سے تقسیم ہوگا جب ہر کوئی حسین ابن علی کا ذکر کرے گا، کیا کہیں، جب ہر کوئی حسین ابن علی کے فضائل پڑھے گا، جب ہر کوئی حسین ابن علی کے مصائب پڑھے گا، جب ہر کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جو کہ اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی بھی کر رہے ہیں، اور خدا کے بندے بھی کر رہے ہیں۔ کیا بات، تو ان میں پہلا کام ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، جو کہ خدا بھی کر رہا ہے، خدا کے نبی بھی کر رہے ہیں اور بندے بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود ہے، جو خدا بھی بھیج رہا ہے، خدا کے نبی بھی بھیج رہے ہیں، خدا کے بندے بھی بھیج رہے ہیں۔ اور تیسرا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت ہے، جو کہ خدا بھی کر رہا ہے، انبیاء بھی کر رہے ہیں اور خدا کے بندے بھی کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے حسین وارث انبیاء، امام عالی مقام جس طرح آج اس زمانے میں 61 ہجری میں ایسے ہی تھے جیسے اپنے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے فرعون کو للکارا تھا، اور امام حسین نے اپنے زمانے میں زمانے کے فرعون یزید کو للکارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اس لیے کہ اس واقعی کربلا میں آپ کے خطبات بہت بہترین خطبات ہیں جو آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے مختلف مقامات پر خطبات دیے، خود مکے میں کئی خطبات آپ کے ہیں، اس کے بعد مختلف مقامات پر خطبات، پھر کربلا پہنچنے کے بعد محرم الحرام کے 10 عاشورہ تک یعنی آپ نے خطبات ارشاد فرمائے۔ خطبات نے یزید کے جو ہے عزائم کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ کیا خطبات تھے، وہ کیا ارشادات تھے امام علی مقام کے کہ جس پر آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے یزید کو بے نقاب کیا؟ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام نے جس قربانی کے جذبے سے مدینے سے چلے تھے، جی،
تو یہ کہہ کر چلے تھے کہ میرے نانا جان کے دین کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور جو کوفہ سے خطوط آ رہے تھے اس کے ذریعے واضح ہو رہا تھا کہ یزید دین کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے. امام عالی مقام نے ایک جملے پر یہ فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا. امام عالی مقام نے زبانی کلامی دعویٰ نہیں کیا. قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال اگر رکھوں کہ خطبات کے ذریعے سے کس طرح بے نقاب کیا تھا امام نے، اور یقیناً روز عاشور تک جتنے خطبات امام عالی مقام نے دیے اس سے بھی واضح ہو رہا تھا. اور امام بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے صف کے اندر بھی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے میرے بارے میں یہ ارشاد آپ سب نے سنا ہے. ایسے افراد آپ کے لشکر میں موجود ہیں کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کہہ کے میرے نانا نے مجھے پکارا ہے تو مجھے قتل کرنے آئے ہو. میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ لوگ جان چکے تھے، امام علی مقام نے واضح کر دیا تھا. لیکن وہ کیا ایسی بات تھی کہ ان کی سمجھ میں آنے کے بعد جانتے ہوئے کہ یہ نواسے رسول ہے، ان کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کا سردار ہے اور وہ جنت خریدنے آئے ہیں. وہ دنیا بھی خریدنا چاہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ یہ خیال بھی ہے کہ شاید ہم جنت بھی خریدیں گے جبکہ جنت کے سردار کو قتل کرنے آئے. بہت تلخ حقیقت ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر بات انبیاء کی، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، جہاں پر بات انبیاء اور امام حسین علیہ السلام کی آ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ خطبے کا آغاز تو امام حسین علیہ السلام نے مروان کے سامنے کر دیا تھا. جی. اور یہ کہا تھا کہ جو مولا کا جملہ ہے کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر بے سکتا. شک کیسا. تو مولا کا پہلا خطبہ ہی اس بات کا اعلان تھا کہ حسین قربانی اپنی شہادت تو دیکھ سکتا ہے لیکن یزید کے آگے جھک نہیں سکتا. کیا بات ہے. اور دوسرا جو خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت قلیل وقت ہے، جی. تو اس قلیل وقت میں صرف ایک خطبہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوری امت مسلمہ کو پتہ لگے. آج امت یہ کہتی ہے کہ جی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ حکومت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. ٹھیک. جبکہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ میں حسین ابن علی حکومت کے لیے نہیں جا رہا، ہاں بالکل، بلکہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بے شک. معین الدین چشتی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میں بہت ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ سید شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب آپ کا اور حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان نے جوائن کیا تھا سید شاہ حسین الدین رحمانی صاحب. آپ سے میں گزارش کروں گا، میں اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اور گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام بن مرزا عقیدت پیش کریں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اور بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے
لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں،